نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 کا مطالعہ کرنا ہے۔ ایک ہی آیت جو ہے ہم مطالعہ کریں گے، بڑی اہم آیت ہے اور اس میں کافی جو ہے نا سبق ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ام تریدون، اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی تبدیل کرے گا، بدلے میں لے لے گا، کفر کو لے لے گا ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان بیچ کر کفر خرید لے گا، فقد ضل سواء السبیل، پس یقیناً وہ دور کی گمراہی میں گر گیا، بھٹک گیا۔ اب یہ مطلب ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا مضامین جو ہے نا چھپے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ناسخ اور منسوخ کے علم کے بارے میں، اور کافی تفصیل اس میں بات ہوئی تھی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہودی طرح طرح کے سوال کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید میں کیوں حکم نازل ہوا ہے، یا تورات میں یہ حکم نازل ہوا تھا تو قرآن مجید میں وہ بدل کیوں گیا ہے یا منسوخ کیوں ہو گیا ہے، اگر تورات بھی اللہ کی کتاب ہے تو پھر قرآن مجید آپ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے تو پھر وہ کیوں حکم بدل گیا ہے، یا قرآن مجید میں کچھ حکم بدل جاتے ہیں تو یہ کیا ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض کا ذکر کیے بغیر جو ہے جواب دیا تھا۔ تو اب اسی کے تناظر میں بات چل رہی ہے آگے۔ ظاہر ہے قرآن مجید ایک تسلسل کا نام ہے اور آیات کا ربط ہوتا ہے آپس میں، تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہی نفسیات جو ہے، اصل میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ یہودی جو ہے حسد کی وجہ سے اس طرح کے اعتراض کرتے تھے بیسیکلی، تو وہی حسد کی نفسیات یہاں پہ بھی بروئے کار آ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ تو وہ اب جب یہ سارا کچھ ان کو بتا دیا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ناسخ کیوں ہے اور کوئی آیت کوئی منسوخ کیوں ہوتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، ساری باتیں ہم نے تفصیلاً پچھلے سبق میں پڑھی تھیں، تو وہ پھر بھولے بھالے مسلمانوں کو ورگلاتے تھے اور کہتے تھے اپنے نبی سے پوچھو کہ یہ آیت منسوخ کیوں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے یہ آیت کیوں آئی ہے، وہ پہلی کیوں منسوخ کر دیا گیا ہے، اس طرح کی پھر اور طرح طرح کے جو سادہ لوگ مسلمان تھے، ظاہر ہے بڑے جو صحابہ کرام تھے، بزرگ جو تھے، ان کو تو وہ اتنی جلدی سے ورگلا نہیں سکتے تھے، لیکن جو عام نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور وہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ پلیز یہ بتا دیجئے کہ یہ ایسا حکم کیوں آیا ہے، ویسا کیوں آیا ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم بھی اسی طرح پوچھنا چاہتے ہو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے جا چکے ہیں۔ تو اس کے شان نزول کے حوالے سے بھی علماء نے جو لکھا ہے، مفسرین نے، اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہتے تھے، ایک یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اعتراضاً سوال کیے۔ اس کی آگے ہم تفصیل دیکھیں گے کہ کون سے سوال کرنا جائز ہوتا ہے اور کون سے سوال کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اس کے شان نزول دو بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے کے حوالے سے یہ ہے کہ یسألک اہل الکتاب، سورۃ النساء آیت نمبر 153 پہ جو ہے نا ان کا سوال اللہ تعالیٰ نے جو اعتراض ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات۔ تو یہاں پہ جو
اس حوالے سے آیت کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یسألک اہل الکتاب، آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا، کہ آپ ان پر کوئی کتاب نازل کریں، من السماء، آسمان سے. اب کتاب تو قرآن مجید نازل ہو رہی تھی، یہاں پھر کیا مطلب ہے اس بات کا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اصل میں کہہ یہ رہے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لکھی لکھائی کتاب اتری تھی، یعنی حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تختیاں دے دی تھی نا، تو ایسے ہی آپ ایک کتاب جو ہے نا وہ ہمارے لیے لے کر آئیں جس کو ہم پڑھ لیں تو پھر ہم جو ہے نا آپ کو مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں آپ سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے. تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے اپنے پیغمبر تھے ان سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. اور کیا انہوں نے کہا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا ہمیں نا، یعنی اپنے نبی کو کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو واضح سیدھا سامنے دکھا دے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو بس ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو چنگاڑ نے اور جو ہے نا بجلی نے آ کے پکڑ لیا تھا. تو اب یہاں پہ بھی وہی ان کی نفسیات اور وہی بات چل رہی ہے. اس حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کون لوگ تھے. تو دو یہودی جو نام ہیں، دو یہودیوں کے نام اس میں آئے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی، ان کے نام بھی مفسرین نے ریکارڈ کیے ہیں. اس میں ایک کا نام رافع بن حرملہ اور دوسرے کا نام وہب بن زید تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم پر کتاب بھی نازل کریں، یعنی لکھی لکھائی، اور ہمارے شہروں میں کوئی دریا بھی بہا دیں. تو اس پر یہ قرآن مجید کی آیت اتری جو بھی میں نے تلاوت کی ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے جا چکے ہیں. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کو کفر کے بدلے میں، مطلب ایمان اپنا بیچ کے کفر خرید لے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا. اسی طرح کا ایک اور جو واقعہ ہے وہ بھی امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا ہے، ابو عالیہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے مطالبتاً یا سمجھ لے سوال کیا، مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی اگر کفارہ ہو جیسے بنی اسرائیل کے لیے تھا. تو جب اس نے یہ بات کہی تو حضور پاک نے فرمایا یا اللہ نہ، یا اللہ نہ، یا اللہ ایسا نہ کرنا. یعنی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ ہر ایگزیکٹ اس طرح نہیں، کہ یا اللہ ایسا نہ کرنا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل جو ہیں، جو یہودی اور عیسائی ہیں، وہ تو جب کوئی گناہ کرتے تھے نا تو ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، کہیں پہ بھی ہوتے تھے گناہ کرتے تو ان کے دروازے پہ لکھا آ جاتا اور اس کا کفارہ بھی بتایا جاتا تھا کہ یہ کفارہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے اگر دنیا میں وہ کفارہ ادا کرتا بندہ تو ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ چل جاتا کہ اس نے کفارہ ادا کیا، اس نے گناہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ کفارہ نہیں ادا کرتا تو پھر دنیا میں، اگر کفارہ ادا کرتا ہے تو دنیا میں رسوائی ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر آخرت میں رسوائی ہے. ظاہر وہاں پھر پکڑ ہوگی. لیکن ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ تو وہ پھر امام مسلم نے وہ حدیث جو ہے نا ریکارڈ کی ہے، اپنی روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ ایک نماز دوسری نماز کا کفارہ ہے. یعنی آپ ایک نماز پڑھیں، چھوٹے موٹے کوئی بھی گناہ ہو گئے ہوں، اگلی نماز پڑھیں گے تو سارے صاف. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صحابی تھے، انہوں نے کوئی گناہ کر لیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ بھی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، تو آپ نے اگنور کر دیا اس کو کہ ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ سے پھر ظہر کی نماز ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے، کدھر ہے وہ جو کہہ رہا تھا نا؟ تو اس نے کہا حضور میں نے کہا تھا. تو آپ نے فرمایا تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا حضور پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا بس وہ صاف ہو گئے. تو اسلام کے لیے تو یہ. اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو ہے نا وہ بھی کفارہ ہے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 233 مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص برائی کا ارادہ کرے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بڑی زبردست سہولتیں فراہم کر دی ہیں کہ جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو اس کے لیے کوئی برائی، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن اگر بلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرے
تو اس کے لیے ایک اچھائی لکھ دی جائے گی. کی نہیں ہے اچھائی, ٹھیک ہے نا, اچھائی کی نہیں ہے تو ایک اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ لی, اور اگر اچھائی کر لو تو 10 نیکیاں لکھے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کتنا اللہ کا فضل ہے. اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے 6491 نمبر, یعنی 6491. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا, اس شخص سے, کہ اب بتاؤ تم اچھے رہے ہو یا بنی اسرائیل والے اچھے رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان بہت زیادہ اچھے رہے. تو اس پر یہ آیت اتری تھی, یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے, جو ہم آج درس ہم کر رہے ہیں, ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کہ تم اس طرح کے رسولوں سے مطالبے کر رہے ہو. یعنی اس بندے نے بھی بیسیکلی ایک مطالبہ ہی ٹائپ کر دیا نا, کہ ہمارا بھی ایسا ہی ہو, کہ ہمارے بھی گناہ اس طرح معاف ہو جائیں, ہم کفارہ دے دیں. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کا کفارہ کر دیا ہے, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف, اور تم کن چکروں میں ہو, تم تو بہت ہی بہتر رہ گئے ہو, تو تم اس طرح کی بات کر رہے ہو. اب اس میں جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ سوال کرنا یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے, تو کیا ہر طرح کا سوال منع ہے؟ نہیں, سوالات کی قسمیں ہیں. اس پہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ سوالات کی کئی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے نا. مثلا ایک آپ کو ایک جنون سوال درپیش ہے, آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی میرے وراثت کا مجھے مسئلے درپیش ہے کسی کو بھی, کہ بھئی ہماری یہ وراثت ہے, میرے اتنے بہن اتنے بھائی ہیں, اور کس طرح تقسیم ہوگی, میری ایک والدہ ہیں, والد فوت ہو گئے ہیں, تو کیسے تقسیم کریں گے. ایک جنون کویسچن ہے, وہ آپ کو بتایا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن ایسے بھی سوال ہوتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا ہے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, اور یہ حدیث میں ایسے کیوں ہے آیا ہے, یا مطلب اس طرح کے اعتراض کرنے والے سوال. اسی طرح جو یہودی سوال کرتے تھے انات دشمنی کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, اعتراض کرنے کی بنیاد پہ, دل کا ان کے اندر حسد ہوتا تھا اور سوال ایسے کرتے تھے. تو اس طرح کے سوالات منع ہیں جو کہ دوسروں کو طنز کرنے کے لیے ہوں, اعتراض کرنے کے لیے ہوں, کسی کا علم جانچنے کے لیے ہوں. مطلب ایسے کسی سے سوال کرنا مشکل سا, یار ذرا چیک تو کریں, انہوں کو پتہ بھی ہے کسی چیز کا کہ نہیں, تو یہ غلط ہے. آپ کی نیت کیا ہے سوال کرنے سے. تو اسی طرح مطلب اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے آج کل ایسے سیکولر قسم کے لوگ ہیں جو ایسے سوال کرتے ہیں, جی یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے, تاکہ جو ارد گرد کے مسلمان ہیں نا وہ بےچارے اسلام سے برگشتہ ہو جائیں, اور وہ کہیں کہ ہاں یار وہ یہ تو بڑی عجیب سا سوال ہے یار. مطلب اس طرح کے سوال کرنا, فضول مطالبات کرنا. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں, مطلب وہ خود بھی ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جس سے دوسروں کو فائدے کی بجائے نقصان ہو. ایسے سوالوں سے منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے بھی سوالات جن سے منع کیا گیا ہے, مطلب یہی ہے کہ آپ دوسروں کو الجھائیں نہ, سوال برائے سوال نہ ہو, فضول قسم کے سوال نہ کریں. لیکن جائز سوال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے, مطلب اس میں یاد رکھنے والی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنا منع نہیں ہے. یعنی سوال کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا, فضول اور لا یعنی اور کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. فضول مطالبہ سے منع کیا جا رہا ہے, اور سوال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اس کا ثبوت ہے. اور سوال کرنے کے حوالے سے آتا ہے کہ سوال نصف علم ہے. یعنی اگر آپ نے علم حاصل کرنے ظاہر ہے سوال کریں گے تو علم حاصل ہوگا نا. کلاس میں آپ جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سوال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر سوال ہی نہیں کریں گے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ پوچھ بھی نہیں رہے, تو پھر تو نہیں سمجھ آئے گی. لیکن وہی بات ہے پھر وہاں پہ بھی کہ اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, تو مقصد یہ ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں نے پوچھنا ہے, اور مجھے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, بس میں مطمئن ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں نے ٹیچر کو ٹیز کرنا ہے کہ خواہ مخواہ پوچھتا جاؤں, میں نے تو ابھی پڑھ کے ہیں اور میں تو پتہ نہیں بڑا اسکالر ہوں, تو میں ایسے, یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے فَاذْكُرُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اہل علم سے, اہل فکر سے تم سوال کرو اگر تمہیں نہیں پتا. تو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو, خاص طور پہ شریعت کا کوئی بھی سوال ہو, کسی بھی قسم کی کوئی الجھن ہو, وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال کرنے کے کچھ آداب ہیں جیسے میں نے ذکر کیا ہے, یعنی اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. فرض کریں جیسے ابھی ہماری درس کی مجلس ہے, کسی نے سوال کرنا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ بیچ میں انٹرپٹ کرے سب کو, سارے سن رہے ہیں درس, وہ اپنے سوال لے کے بیٹھ جائے. نہیں, اس میں آداب یہ ہیں کہ علم کی مجلس ختم ہونے پر سوال کریں. ایک مجلس چل رہی ہے, درس ہو رہا ہے یا کلاس ہو رہی ہے, تو نارملی اس کے اینڈ پہ اگر آپ کو موقع دیا جاتا ہے تو آپ پھر اینڈ پہ ہی اس کے ختم ہونے کے اوپر سوال کریں, جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے. ہم آخر میں کہتے ہیں جس نے جو سوال کرنا وہ کرے. اسی طرح سوال کرنا جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, تو اس وجہ سے, کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. کوئی واقعی مسئلہ درپیش ہو تب سوال کرے. یہ نہیں ہے کہ خود سے سوچ لے کہ اگر ایسا ہو
تو ویسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو کئی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے تجسس والے اور اس طرح کے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر شرعی طور پہ جائز سوال ہے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ ہاں ایک اس میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور اکثر ہم مطلب میں اپنی بھی بات کر سکتا ہوں اس میں، کہ ہم جب کلاس میں پڑھتے تھے تو بعض اوقات میں خود بھی ایسا سوال کرتا تھا جس میں نیت یہ ہوتی تھی کہ یار باقی اسٹوڈنٹس کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے یا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اگر نیت ہو تو یہ بھی اچھا ہے۔ یعنی ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہوں اور کوئی بندہ ایسا سوال کرے جو اس کو بے شک پتا ہو، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ یار یہ بات تھوڑی سی زیادہ توجہ دلانے کی ہے اور میں سوال کروں گا تو باقیوں کو بھی ذرا اس بات کا اچھی طرح علم ہو جائے، تو یہ بھی مناسب ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں لوگ سارے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایک فرد کو ہی ایک وقت میں سوال کرنا چاہیے، ایک بندہ بات کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا سوال کرنے کے متعلق تھی، سوال کے آداب کے حوالے سے۔ اب جو مین ہمارا مضمون ہے اس کے حوالے سے جو احادیث میں آیا ہے سوالات کرنے کے بارے میں، تو اس میں سب سے پہلا جو مطلب پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے سوال نہیں کرنا چاہیے، جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے، آپ غور کریں ذرا اس بات پہ، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے سے وہ چیز حرام ہو جائے جو پہلے حرام نہیں تھی۔ یعنی قرآن مجید اتر رہا ہے، حضور پاک موجود ہے، اور کسی نے ایسا سوال کر دیا کہ یہ ہے اس طرح ہے، اگر اس کے ایسے سوال کرنے سے کہ وہ چیز جو حلال تھی اگر حرام کر دی گئی تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اور یہ ایسا یعنی کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یہ پاسبل تھا کہ ایسا کوئی حکم نازل ہو جائے، اور اس طرح کی مثالیں اور بھی آتی ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے 7289، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی، یعنی متفقن علیہ حدیث ہے، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لعان کا حکم نازل ہونے سے پہلے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھے تو اس طرح کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا معلوم ہوا، اور یہ بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی ہے کہ آخر اسی شخص کے ساتھ وہ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری شریف کی 4745 نمبر حدیث ہے۔ تو پھر لعان کا حکم نازل ہوا، وہ پھر اس کی تفصیل ہے، سورۃ النور میں آتا ہے۔ تو ایسے سوال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جو ابھی واقعی نہ ہوا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں سوال بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اسی کے بارے میں جو ساری بات میں نے کی ہے اس حوالے سے سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے مسلمانوں کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کافی حوالے سے، اسی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے وہ بڑا ڈرتے تھے۔ اور اسی میں مزید جو ہے نا بکثرت، ایک تو یہ ہے کہ ایسا سوال کرنا منع ہے جو ابھی کام ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بڑی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ بڑے یعنی ایسے سوالات لوگوں نے کی، مطلب سپوز کر کے، جس کو فرض کر کے نا کہ اگر یہ ہو تو پھر اس کے اوپر کیا حکم ہے، پھر یہ ہو تو حالانکہ احادیث میں ایسے سوالات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو چیز واقع نہ ہوئی ہو اس کو پہلے سے وہ نہ لیں۔ تو صحابہ کرام کو بکثرت سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بکثرت سوال کرنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول بکواس سے، مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ سے جو ہے نا منع فرمایا۔ یعنی یہ حدیث تو فضول سوال کرنے کے حوالے سے یہاں مفسرین نے لکھی ہے، لیکن اس میں باقی چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ مال کو ضائع کرنا اور زیادہ پوچھ گچھ کرنا اور فضول بکواس جو ہے، یہ تینوں چیزوں سے منع فرمایا، اور یہ بھی بخاری شریف کی 2408 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ اسی طرح کثرت سوال کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہر سال؟ آپ نے اس کو اگنور کیا، آپ
نے تھوڑا جواب نہیں دیا. اس نے پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ کیا ہر سال؟ آپ نے پھر جواب نہیں دیا. جب اس نے پھر تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے آگے سے کہا کہ نہیں، اور آپ نے ساتھ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تمہارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. تو اس میں بھی حکمت ہے کہ جب آپ کو ایک بات نہیں بتائی جاتی. اور اسی پہ پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا کہ جب میں تم سے کچھ کہوں تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم سے کچھ نہ کہوں تو تم بھی خاموش رہو، اور جس کام کا حکم دوں وہ کرو، اور جس کام سے منع کر دوں اسے منع ہو جاؤ، اور زیادہ سوال نہ کرو. تم سے پہلے لوگ جو ہے نا اسی بد خصلت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کثرت سوال کی وجہ سے، اس لیے، اور دوسرا اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. تو یہ جو ہے نا یہ بخاری شریف کی 7288 نمبر حدیث ہے. اب یہاں پہ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام کے بھی لیول تھے. ہم جب کہتے ہیں نا صحابہ کرام تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام کا ایک ہی لیول تھا. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے بھی کئی لیول تھے. یعنی اب دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر باقی صحابہ کرام جو ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو ہے یہ بہت یعنی کلوز تھے. اور عشرہ مبشرہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو 10 صحابی جو جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی. پھر ان کے بعد بدری صحابی ہیں، ٹھیک ہے، پھر مہاجر صحابی ہیں، پھر انصار صحابی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جو مسلمان ہوئے صحابہ، وہ مطلب اس طرح ان کے مختلف لیولز ہیں. تو جتنا کوئی حضور پاک کے قریب تھا اتنا اس کو زیادہ علم تھا، اتنا صبر تھا، اتنا زیادہ چیزیں تھی. تو جو نئے مسلمان ہوتے تھے وہ صحابی تو وہ بھی ہوتے تھے. صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس نے بھی حالت ایمان میں حضور پاک کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. لیکن ان میں بھی کئی درجات ہیں، ہو سکتا ہے 100 درجے ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کیا تھا تو مکہ فتح ہو گیا، اور لوگ جو ہے نا تقریباً 2000 کے قریب لوگ وہاں پہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ حنین تھا، حنین کی جنگ تھی، تو اس میں وہ سارے لوگ شامل ہو گئے. 10,000 کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر یہ 2000 جو ہے نا نئے مسلمان ہوئے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر یہ 12,000 ہو گئے. اور غزوہ حنین میں 12,000 جب مسلمان جو ہیں گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو رستے میں اب وہ نیا نیا بندہ مسلمان ہوا، ایک کلچر میں رہ رہا تھا، ایک اس کی عادات و اطوار سارا کچھ. تو وہ رستے میں جا رہے تھے تو ایک درخت تھا، اور اس سے لوگ کچھ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے اور اس کو بڑا برکت سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہہ دیا بیچ میں کچھ لوگوں نے کہ حضور ہمارے لیے بھی جو ہے نا ذات الانوات اس کو کہا جاتا تھا کہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، یہ ان کا ذات الانوات ہے، مطلب وہ کسی قبیلے کا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی ویسے ہی سوال کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا تھا. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دلا کے آ رہے تھے تو انہوں نے رستے میں دیکھا تھا کہ کوئی کچھ لوگ تھے تو وہ جناب بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ حضرت موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی جو ہے نا ایک معبود بنا لیں. تو آپ نے فرمایا تم نے بھی ویسے سوال کیا. تو وہ لیول ہوتا ہے کہ یعنی کس لیول کا بندہ ہے. تو نئے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا تو ابھی وہ لیول نہیں ہوتا. لیکن میں اب جو بات کرنے لگوں اسی حوالے سے مجھے یہ ساری باتیں یاد آئیں. لیکن جو صحابہ کرام تھے ان کا جب یہ آیت اتر گئی تو وہ اتنے محتاط ہو گئے. اس پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تو ہم ڈرے رہتے تھے، ہیبت میں رہتے تھے، اور ہماری جرت ہی نہیں ہوتی تھی حضور پاک سے سوال کرنے کی. اور ہم دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ آئے، ظاہر ہے اس کو تو نہیں منع کیا ہوا. اب ظاہر ہے وہ آئے گا، گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو سیدھے سادے ہوتے ہیں اور وہ آگے سوال کریں گے، اور اس سے جب وہ سوال کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اور اس طرح کی احادیث بڑی بے شمار ہیں کہ ایک صحابی آئے، وہ گاؤں سے آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کدھر ہے اور آپ نے یہ کہا، مطلب وہ ساری تفصیلات اس میں بیان ہوئی اور صحابہ کرام بڑے غور سے سن رہے تھے کہ اچھا ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبریل ہے کہ انہوں نے آ کے سوال کیے تو صحابہ سن رہے تھے. تو صحابہ کرام جو ہے نا بہت احتیاط کرتے تھے. اور یہ خاص طور پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا، اور یہ بھی مسلم شریف میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر 12 ہے، اور اسی طرح ترمذی اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح کا واقعہ جو ہے احتیاط کرنے کے حوالے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا ہوتا تھا، ایک سال گزر جاتا تھا کہ ہیبت کی وجہ سے
اور اس جو آیت اتری ہے کہ تم اپنے رسول سے کہ ایسے سوال کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے ہیں، تو ہم ڈرتے تھے اور میں ایک ایک ساتھ سوال نہیں کرتا تھا. تو یہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ لیول تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی خواہش رکھتے تھے کہ کوئی عرابی آئے، کوئی گاؤں سے جس کو بدو کہتے ہیں، وہ آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کوئی سوال تو پھر ہم بھی سن لیں گے. تو یہ بھی مسلم شریف کی شرط پر یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا قول ہے اور بڑا زبردست قول ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ جو اصحاب محمد ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، وہ بہترین جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں تو مجھے بھی دی گئیں، اور بلکہ آپ کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ جتنی تکلیفیں سارے نبیوں کو دی گئی ہیں نا، مجھ اکیلے کو دی گئی ہیں. یہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن جو صحابہ حضور پاک کے تھے نا، وہ کسی نبی کو وہ میسر نہیں ہو سکے. آپ اندازہ لگائیں، ابھی یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے صحابہ جو ہیں، ان کے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے ان کو اتنا کو تنگ کر دیا تھا سوال کر کر کے. اور یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ اصحاب محمد بہترین جماعت ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 سوال کیے، اور بنی اسرائیل نے پتہ نہیں حضرت موسیٰ سے سینکڑوں سوال کیے. یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں، یہ نازل کروا دیں، وہ نازل کروا دیں، آسمان سے ہم پہ یہ نازل کروا دیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے. وہ مل جاتا تو کہتے تھے یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، آپ نے مروا دیا، ہم تو ادھر ہی اچھے تھے، فرعون کے دربار میں ادھر ٹھیک ہے میں کر رہے تھے، لیکن آپ تو ہمیں باہر لیں، ہم تو مر جائیں گے یہاں پہ. مطلب طرح طرح کے. پھر جب کہا کہ جہاد کرو تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. حضرت موسیٰ تے تیرا رب جائے، اسی تے ایتھے بیٹھے، اسی نہیں جانا. مطلب اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں. لیکن حضور پاک کے صحابہ کا یہ لیول ہے کہ جب ان کو منع کیا تو انہوں نے صرف 12 سوال ہی کیے ہیں، اور وہ قرآن مجید میں سارے ریکارڈ ہوئے ہیں. پورے 12 سوال جو ہیں، سوال بھی اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. مثلا یسألونک عن الخمر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. اسی طرح یسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے محرم جو احرام، وہ دوسرے مہینے تھے، پاک مہینے تھے، ان کے بارے میں پوچھیں، احرام مہینوں سے. اور اسی طرح یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس طرح یہ 12 سوال ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سوال کا ذکر کر کے پھر اس کا جواب دیے. تو صحابہ کرام کی تو کیا بات ہے. صحابہ کرام جو ہے نا، جس طرح میں بتا رہا تھا آپ کو کہ لیولز ہیں، لیکن ایک بڑی اور میں صحابہ کرام کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنا یہاں ضرور چاہوں گا. ایک صحابی تھے، وہ حجاج بن یوسف، بلکہ 2 کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک تو حضرت سعید جو ہے نا خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے ایک دفعہ مسجد میں، تو وہ نا حجاج بن یوسف جو نا بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہا تھا. تو انہوں نے کہا اس خبیث کو دیکھو، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے. اور حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ہی فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو باہر سے کچھ لوگ گندم لے کر آئے اور انہوں نے دف شپ بجائی، تو بڑے لوگ چھوڑ کے حضور پاک کو چلے گئے گندم خریدنے، کیونکہ گندم کا کوئی قحط پڑا ہوا تھا، یعنی تو وہ بڑی ایک ایسی ضرورت کی چیز تھی، اور لوگ جو ہے بھاگ کے گئے کہ چلو ہم خرید لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. اور انہوں نے حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دیکھو اس خبیث کو یہ بیٹھ کے دے رہے. اتنی جرت. حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا ظالم تھا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام میں بھول گیا ہوں، تو انہوں نے بھی حجاج بن یوسف کو کسی کام سے منع کیا تھا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو نا. تو حجاج بن یوسف نے ان کو جو کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں صحابی ہوں، تم تو صحابہ کا چھان برا ہو، جس کو عام الفاظ میں یعنی کہ تل چھڑ جس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ یعنی وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے بڑے تھے، تو آپ تو بہت سب سے، یعنی صحابہ میں سب سے آپ کا لیول کم ہے. یعنی یہ حجاج بن یوسف کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ دیکھیں اسی میں ان کی فضیلت نکلتی ہے کہ وہ جس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صحابہ میں سب سے کم درجے کے ہیں، ان کی جرت کا لیول یہ تھا کہ وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے. جو اپنے زمانے کا سب سے ظالم ترین بادشاہ تھا، اس کو، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ میں سب سے آخری سمجھنے درجے کا صحابی ہے نا، اس کی جرت اتنی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ کو للکار کے کہہ رہے تھے کہ تم یہ غلط کر رہے.
اندازہ لگائیں۔ تو صحابہ کرام کی تو شان جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اور ایک ایک صحابی جس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے آپ کا دل آشش کر اٹھے گا۔ اسی طرح ناجائز مطالبات کے حوالے سے، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو بھی ساتھ منع کیا گیا۔ اسی طرح قریش مکہ جو تھے، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول قسم کے مطالبات کیے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ پر ہم ایمان لیں گے، لیکن یہ جو صفا پہاڑی ہے نا، جو صفا اور مروہ جہاں پہ اب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، جس کو بھی اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، تو وہاں پہ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں نا، جو درمیان میں دوڑ لگاتے ہیں، جہاں پہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوڑ لگائی تھی، تو اس میں ایک پہاڑی جو ہے وہ کون سی ہے؟ صفا پہاڑی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے نا، اس کو سونے کا کر دیں، یہ سونے کی بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن مائدہ جو آسمانی دسترخوان تھا، جو سورہ مائدہ میں ہی آتا ہے جس کا ذکر، آپ نے فرمایا پھر مانگنے والوں کا جو انجام ہوا تھا نا، یعنی جو آسمانی دسترخوان جنہوں نے مائدہ مانگا تھا، ان کا جو انجام ہوا تھا پھر تمہارا بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اپنے مطالبے سے ہٹ گئے تھے۔ اس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، بحوالہ تفسیر تبری، ابن جریر تبری جن کی بڑی مشہور تفسیر ہے اور سب سے شروع کی تفسیروں میں سے ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے، امام ابن کثیر نے یہ بیان کیا۔ اب یہاں پہ سوال جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ اے مسلمانوں، بلکہ اس میں ایک طرح سے یہودیوں سے بھی خطاب ہے کہ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے وقت کے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا تھا یا سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ تو اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ غیر محسوس انداز میں، لطیف انداز میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم نے پہلے حضرت موسیٰ سے سوال کیے تھے، اب اپنے وقت کے رسول سے کرنا چاہ رہے ہو۔ ایک یہ بھی مطلب بیان کیا، اور اوورآل مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اور اس طرح اور بھی انہوں نے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے کیسے سوال کیے تھے، گائے کا ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں واقعہ، کہ اچھا بتائیں اس کا رنگ کیا ہو، وہ کیسی ہو، ٹھیک ہے، مطلب اتنے سوال کر کے آخرکار بڑی مشکل سے ذبح کی انہوں نے، اور لگتا نہیں تھا کہ ذبح کریں۔ اور بے شمار انہوں نے سوال کیے تھے جو ہم پیچھے اتنی تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کے آیت کے کیا فرمایا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی اپنے ایمان کو کفر سے بدل لے گا، ٹھیک ہے، یعنی اپنا ایمان بیچ کر، اپنا ایمان ضائع کر کے کفر خرید لے گا، فقط دلہ، پس وہ بھٹک گیا، سوا السبیل، سیدھے راستے سے، یعنی وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ اپنے نبی سے سوال کرنا، اسی طرح اناد کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی بنیاد پہ، اور یعنی کہ تنگ کرنے کی نیت سے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان تو نہیں رہے گا، وہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، یا وہ ایمان قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہا، تو ایمان کی طرف آ ہی نہیں رہا، کفر کو اس نے خرید لیا ہوا ہے۔ تو دونوں باتیں درست ہیں۔ اور اسی حوالے سے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 28 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل لیا۔ اللہ کی نعمت، ایمان سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں ہے، تو اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل لیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ کس جگہ؟ جہنم میں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایمان کو کفر سے بدل لیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں خلاصہ کلام جو ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، اب دیکھیں ہم ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اب یہ واقعہ سارے ہم نے پڑھے ہیں، حضور پاک کے دور میں ہوئے تھے اور یہودیوں کے حوالے سے ہوئے تھے، اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ پھر ہم تو قرآن مجید یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، نہ یہاں یہودی ہے، نہ یہاں کوئی اور معاملہ ہے، تو ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر کوئی اعتراض نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو آپ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آج آپ دیکھیں
اپنے معاشرے میں چل پھر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، دیکھیں جی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، نعوذ باللہ، وہ ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ یار یہ میں مذہبی طور پہ نہیں کہہ رہا، ویسے پوچھ رہا ہوں، اس طرح بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مذہب کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، ویسے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یعنی مطلب الٹے الٹے سوال کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار اور انٹلیکچوئل ہیں۔ تو اس وجہ سے فضول قسم کے سوال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، لا یعنی، اور فضول کاموں سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ دین میں، خواہ وہ سوال ہو، خواہ وہ بات ہو، خواہ وہ کام ہو۔ اسی وجہ سے سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے کہ مومن لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو وہ ہوتا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ دین میں فائدہ ہو، تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ دین میں فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے آپ کہیں گے یار میں کوئی اتنا مذہبی نہیں بنتا، ٹھیک ہے میں کوئی ہر وقت یہ حدیث نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، میں جو فرض ہیں وہ پورے کروں گا، باقی میں دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی کمپیوٹر سائنس میں یا کسی بھی فیلڈ میں بڑا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں، بنے، یہ فضول نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ ترقی کریں، کوئی بات نہیں، لیکن ایسے کام کرنا جس کا یار نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ دین میں، فضول بیٹھے گپے ماری جا رہے ہیں، رزلٹ کچھ بھی نہیں، اور یہ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسا کوئی بھی کام جو ہے لا یعنی کام ہو، سوال ہو، بات ہو، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں دین دنیا میں بھلائی اس میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔